کے خلاف نکلے. اور میں پھر بھی ان سے اپیل کرتی ہوں کہ آپ کی تعاون کی ہمیں ضرورت ہے. آپ جہاں بھی ہے اس تحریک کے ساتھ دیں. یہ تحریک بلوچ نے ضرور شروع کی تھی, یہ تحریک لیکن اس ملک کے باقی تمام قوتوں کے لیے, باقی تمام اقوام کے لیے, عام انسانوں کے لیے, کہ ہم اس طریقہ کار کے خلاف نکلے جس طریقہ کار سے جو ہے نا عام شہریوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. طاقت کے نام پہ, سیکیورٹی کے نام پر معصوم لوگوں کو مارا جاتا ہے. اس قتل غارت کے خلاف نکلے, ہم امن کے لیے نکلے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کے پیارے ان کو لگا دو. اگر کسی کو مار بھی دیا ہے اس کو بتا سکے وہ آرام سے جا کر جو ہے نا, اس کی اگر کوئی بیوی ہے تو ٹھیک ہے, وہ بھی آرام سے جو ہے نا اپنی زندگی گزار سکے. اگر کسی کی کوئی منگیتر ہے تو وہ بھی جا کر شادی کر سکے یا کچھ اور کر سکے. اچھا محرم, مجھے یہ بتائیں کہ بلوچ ہو گئے, پشتون ہو گئے یا کشمیری کہہ لیں, یہ ہم لوگ جرگہ سسٹم پہ بہت یقین رکھتے ہیں. یہ سننے میں آیا کہ آپ کو جرگے کی پیشکش ہوئی ہے کہ جرگہ رکھ لیتے ہیں اور اس میں کچھ معاملات طے کر لیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ اگر جرگہ سسٹم کرتے ہیں اور کوئی جرگہ بیٹھتا ہے تو آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ جو معاملہ ہے جس کے لیے آپ لوگ یہاں پہ آئے ہیں اس میں کوئی پیش رفت ہو جائے گی اور یہ معاملہ حل ہو جائے گا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جرگہ سیٹ اپ یہاں پاکستان میں ہے ہی نہیں. جرگے سیٹ اپ کے جتنے بھی وہ جرگی کوئی اختیار ہے ہی نہیں. جرگہ سیٹ اپ جو ہے نا یہ اختیار رکھتا ہی نہیں. یہاں پہ ریاست میں لوگوں کو اٹھایا ہے, جو اختیار دار قوتیں ہیں وہ وہی ہے, ٹھیک ہے نا. جرگہ یہ کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو جرگے میں 4 لوگ بیٹھ کر اس کو حل کر سکتے ہیں. یہ ٹپ آف آئس برگ کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ لاپتہ ہے, صرف بلوچستان میں نہیں, کے پی میں, سندھ میں, کراچی میں, پنجاب میں بھی. تو یہ جرگہ سیٹ اپ کے اندر یہ ڈومین آتا ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی فرد آ کر جو ہے نا اس تحریک کو سبوتاش کرنے کے لیے یا اپنا ہیروئزم کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ میں جرگہ سیٹ اپ رکھتا ہوں, تو میں ان سب کو یہ بتاتی ہوں میرا تعلق بلوچستان سے, ایک قبائلی جو ہے نا اس کا علاقہ, لیکن وہ قبائلی معاشرہ جس کو پاکستان نے اس کے قبائلی نظام کو بھی درم برم کر دیا. تو سب سے پہلے تو میں آپ سب سے یہ کہتی ہوں کہ آپ کا جرگہ سیٹ اپ ابھی کیوں ایکٹیو ہوا؟ یہ تو جبری گمشدگیاں جو ہے نا سالوں سے جاری ہے, آپ نے اس کا نوٹس پہلے کیوں نہیں لیا؟ ہماری یہ جو تحریک آج یہاں پہنچی یہ ان ماؤں کی وجہ سے پہنچی ہے. ہم اس کو آپ کو پیش کرنے نہیں دیں گے. اگر آپ کے اندر جو ہے نا اتنی طاقت ہے, اتنی قوت تھی, تو ایٹ دا فرسٹ پلیس آپ اس چیز کو رکھتے. محرم, مجھے یہ بتائیں کہ آپ اسلام آباد کو آگے ایک امید لے کے کہ یہاں پہ آپ کے جو گمشدہ لوگ ہیں ان کو واپس مل جائے گا یا ان کا کچھ نہ کچھ اتا پتہ چل جائے گا, جبکہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی عمران ریاض خان صاحب کو جبری گمشدہ کیا گیا اور ان کو جب باہر وہ ملے ہیں تو ان کی حالت بالکل ہی غیر ہو چکی تھی, ایون کہ وہ بات بھی نہیں کر پاتے تھے. دوسرا ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو کینیا میں قتل کر دیا گیا, لیکن ہماری حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا اس پہ. پھر بھی آپ اسلام آباد آ گئے, کس سے امید لگائی ہوئی آپ نے؟ ہم امید جو ہے نا عوام سے لگائی ہوئی بیٹھے ہیں, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جب ہماری قوتیں یکجا ہو جائیں گی, جب ہم سب ایک دوسرے کے لیے بات کریں گے, تبھی ہم اس ریاست کو کمپیل کر سکتے ہیں, اس کو بتا سکتے ہیں کہ اب یہ نہیں چلے گا. اب آپ جو ہے نا جو لوگ سیاسی سوچ رکھتے ہیں, جو اس معاشرے کے لیے تبدیلی لانا چاہتے ہیں, آپ اس کو جو ہے نا طاقت کی ضرورت بتانا نہیں چاہتے. اب اسلام آباد کی ایک ریاست ترغیب بولتی ہے کہ میرے اندر ادارے ہیں اور میں جو ہے نا نوٹس, میں تو سوال پوچھتی ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب جو سپریم کورٹ کے ہیں, جو ہر چیز پر سوموٹو ایکشن لیتے ہیں, اتنا بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے تک سوموٹو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ یہ جو خاندان یہاں موجود ہے, میں ان کو ان کی فہرست دینے کے لیے تیار ہوں. اگر کیا وہ اختیار رکھتے ہیں ان خاندانوں کے لوگوں کو اپنی عدالت میں بولنے کے پیاروں کو اپنی عدالت میں پیش کریں. بالکل. مجھے یہ بتائیں کہ اس سے پہلے بھی اسلام آباد میں بہت سے لوگ آئے ہیں پروٹیسٹ کرنے کے لیے, لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آپ کے اوپر پولیس والوں نے آنسو گیس شیلنگ کی, پانی آپ کے اوپر ٹھنڈا پھینکا گیا, پولیس نے عورتوں کے ساتھ برا سلوک کیا, آپ کو ایون کہ جیلز میں بند کیا تھا, اور عدالت میں یہ کہا گیا کہ نہیں ہم نے کسی کو بند نہیں کیا, اور عورتوں کو گھسیٹا. مجھے یہ بتائیں کہ دسمبر کی ٹھنڈی سرد راتیں ہیں, بچے ہیں, بزرگ خواتین ہیں, اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ آئے لیکن وہ سردی برداشت نہیں کر پائے, اور وہ اپنا جو جس مشن کے ساتھ آئے تھے, جس موٹو کے ساتھ آئے تھے, وہ انہوں نے اس کو پورا کیا ہی نہیں اور ایسے ہی چلے گئے. آپ کا کیا ہے موٹو کہ آپ سردی کے ساتھ سے ہی لڑیں گی صنف آہن ہو کے؟ ہم لڑتے آئے ہیں, ہم نے اس سے زیادہ سردیاں برداشت کی. ڈیجی خان میں ہم پتھروں کے اوپر سوئے تھے, کولو میں بھی سردی میں ہم گئے ہیں, کوئٹہ میں تقریباً 5 راتیں ہم نے وداؤٹ ٹینٹ وداؤٹ آگ کے ہم نے وہ کیا. اور اسلام آباد میں جیسے ہمارا استقبال ہوا 26 نومبر پہ, وہاں پہ بھی ہم سردی میں بیٹھے تھے.
ہم نیچرل جتنے بھی وہ ہیں اس کا تو مقابلہ کر سکتے ہیں، لیکن جو ریاستی جبر ہے نا اس پر ہم لوگوں نے جو ہے نا بالکل بے بس ہو چکے ہیں، بیزار ہو چکے ہیں کہ یہ ریاست جو ہے نا ہمیں کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑ رہی ہے. کوئی بھی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے. ایک وحشی کی طرح لوگوں کو اٹھانا. آج شہید بالاچ مولا بخش کا 40واں دن ہے. اس کے خاندان کو اس کی خاطر کرنے کا بھی موقع نہیں ملا. آج مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تو آپ یہاں پہ اپنے مسنگ پرسنس کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، لیکن سننے میں یہ ہے کہ آپ کے جو لوگ یہاں پہ آئے ان میں سے بھی کچھ لوگ گمشدہ ہو چکے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، مجھے یہ بتائیں کتنے لوگ یہاں سے آ کے مکس ہو چکے ہیں؟ دیکھیں جو 260 لوگ سے انہوں نے پہلے گرفتار کیے تھے. گرفتاریوں کی تعداد مجموعی طور پر 380 تھی. تو پہلے تو کچھ لوگ چھوڑے گئے، اس کے بعد 260 لوگ تھے جن کے لیے ہم نے اسلام آباد پولیس کو انتظامیہ کا الٹیمیٹم دیا تھا. کل رات 166 کے قریب لوگوں کو چھوڑا گیا، لیکن ہم نے اسٹارٹ سے تشویش ظاہر کی تھی کہ ڈاکٹر ظہیر بلوچ جو کہ قائد اعظم یونیورسٹی میں بایو کیمسٹری کی PhD کر رہے ہیں، ان کے فوٹیجز موجود ہے کہ وہ پولیس کو منتیں کر رہے ہیں. ان کی داڑھی پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کی داڑھی پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں کہ ہمارے پاس مائیں ہیں، بچے ہیں، سردی میں وہاں بیٹھے ہیں. ہم نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا ہے، ان کے وہاں سے ان کو رہیں گے. تو ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کہاں 4 دن سے ان کو کسی عدالت کو پیش نہیں کیا گیا. تو یہ اس کی سنجیدگی ہے، اس ریاست کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے. ابھی آپ نے کھانے کی بات کی، مجھے اس سے یہ بتائیں کہ آپ اتنے سارے لوگ ہیں یہاں پہ، آپ کے کھانے کا کیا سسٹم ہے؟ کون آپ لوگوں کو کھانا دے رہا ہے؟ پانی انسان کی یہ تو ایک بنیادی ضرورت ہے، کھانے کے بغیر تو انسان نہیں رہ سکتا. دیکھیے یہاں پہ جتنے پارٹیسپینٹس ہیں جو اسلام آباد سے آئے ہیں، جو مطلب مارچ کا حصہ نہیں ہے، ہم ان میں سے کسی کو بھی کھانا نہیں دے رہے ہیں. وہ سب اپنے کھانے کا انتظام خود کر رہے ہیں. اور جو ہماری فیملیز ہیں ان کے لیے اسلام آباد کی عوام جو ہے نا وہ خود آگے بڑھ رہی ہے. کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو یہ بولتے ہیں کہ آپ لنچ لے کر آئے، ڈنر لے کر آئے. تو مجھے نہیں لگتا کہ انسان کی سب سے بنیادی ضرورت اس کی زندگی جینے کا حق ہوتا ہے، باقی ضروریات معنی نہیں رکھتے. آپ دیکھیں گے یہ لوگ بہت تھک چکے ہیں. میڈیکل کے نام پہ ایک ٹیم موجود ہے، جب میں ان کو بولتی ہوں کہ چیک اپ کریں وہ چیک اپ بھی نہیں کراتے. اچھا نہیں کرتے اچھی نہیں، ہماری جو فیملیز ہیں ان کو یہ اس بات کا بھی اپنی صحت کا بھی خیال نہیں ہے. اچھا ان کو مطلب کھانے کا بھی خیال نہیں نہیں، خیال بھی نہیں ہے. ایک تڑپ ہے ان کے اندر، ایک درد ہے ان کے اندر. یہ اس تکلیف کو لے کر یہاں آئے ہیں. کھانے پینے کی اس طرح کی ہمیں کوئی ضرورت ہے بھی نہیں. یہ تمام فیملیز جو ہے نا یہ صرف اپنے پیاروں کے لیے آئے ہیں. اور ہمارا جو دھرنا ہے ایک عوامی دھرنا ہے. ہمیں یہ ماشاء اللہ سے جو ہے نا بہت بڑے بڑے الزامات لگائے گئے ہیں. میں ان سب کو بولتی ہوں اسلام آباد میں پہلی مرتبہ دھرنا نہیں ہوا، پہلے بھی ہوا ہے. تو آپ آئے ان دھرنوں کو پیئر کریں اور انہیں کی پیئر کریں. وہاں پہ آپ لوگ جو ہے نا لوگوں کو بٹھاتے ہیں زبردستی. یہاں پہ ہمارے لوگ خود بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں کسی کو بلانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی ہے. ہمارا اتنا جینون ایشو ہے کہ مجھے خوشی ہوتی ہے جو پنجاب بھر سے عوام ہمارے لیے آئے ہیں. ہر ریجن سے جو ہے نا وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ کر اس احتجاجی دھرنے کو جوائن کر رہا ہے. وہ ایک دن کے لیے بھی آتے ہیں، ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ 2 گھنٹے کے لیے بھی آتے ہیں. ان کے آپ کے جو پانی ہوتا ہے، جو چائے ہوتی ہے، وہ چیز بھی ہمارا حوصلہ ہے کہ ہم جو پیغام لے کر آئے تھے پنجاب میں، وہ پیغام ہم نے عام عوام تک پہنچائی ہے. اور اسلام آباد کے ذریعے یہاں دھرنے کے ذریعے جو ہے نا پورے ملک تک پہنچائی ہے کہ یہ جینون ایشو ہے اور بلوچ کی نسل کشی کی جا رہی ہے. کوئی انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے. بالکل یا ایک عرصے سے جو ہے نا 70 سالوں سے بلوچوں کو مارا جا رہا ہے. ہزاروں کی تعداد میں لاشیں اٹھائی گئی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ مسنگ ہیں. جب بلوچ یکجہتی کمیٹی بنی تو اس کی سب سے پہلی بنیاد تب بنی جب تربت میں ملک ناز ایک عورت تھی، ہاؤس وائف تھی. اس کے گھر میں ریاستی ڈیتھ اسکواڈ جن کو جتھا ہوتا ہے، جن کا انہوں نے حملہ کیا، ملک ناز کو شہید کیا. اور اس کی 7 سال کی بیٹی تھی دانش، اس کو زخمی کیا. تو یہ تحریک وہاں سے شروع ہوئی جہاں پہ عورتوں کو بھی تحفظ فراہم نہیں کیا اور ان کے قاتلوں کو بھی چھوٹ دی گئی. اور وہ جو ملک ناز کے بعد ایسے بہت سے واقعات ہوئے جہاں عورتوں کو بھی مارا گیا. تو یہ وہ جینون مسائل ہے، یہ وہ جینون ایشوز ہیں جو کوئی میڈیا چینل جس نے آج تک نہیں دکھایا. ایسی پارٹیاں بھی عوام کی نمائندگی کرتی ہے. تو ہم نے ان سے بھی یہی ریکویسٹ کی ہے، سب سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس مسئلے کو انسانی بنیادوں پر آگے لے کر جائیں. جہاں سے وہ آئیں، سینیٹ ہو، کانگریس ہو، سپریم کورٹ ہو، میرے خیال سے